صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ باب الرجل یصیب من امرأتہ او یباشرها وہی حائض۔ مرد کے اپنی عورت سے اس کے زمانہ حیض میں مجامعت و مباشرت کرنے کا بیان۔ مباشرت کا معنی ہے ملاقات البشرۃ بالبشرہ، یعنی کھال کا کھال کے ساتھ ملنا۔ کھال کا کھال کے ساتھ ملنا مباشرت ہے۔ مباشرت کرنا یعنی کھال کو کھال کے ساتھ ملانا، اور مجامعت یہاں پر مباشرت ہی کے معنی میں ہے، یا پھر یہ ہے کہ مجامعت سے مجامعت ہی کا معنی مراد ہے، وطی ہی کا معنی مراد ہے، مگر عورت کے حیض کا خون بند ہونے کے بعد اس کے غسل کرنے سے پہلے مجامعت کرنا مراد ہے۔ چنانچہ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ عورت کے حیض کا خون بند ہو گیا اور ابھی اس نے غسل نہیں کیا ہے، تو کیا اس عورت سے مجامعت کرنا، وطی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ حدیث دیکھیے، اخبرنا مالک اخبرنا نافع ان عبداللہ ابن عمر ارسل الی عائشہ یسألها هل یباشر الرجل امرأته وهي حائض فقالت لتشد ازارها على اسفلها ثم یباشرها ان شاء۔ ترجمہ دیکھیے، ہمیں خبر دی امام مالک نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی نافع نے کہ بے شک عبداللہ ابن عمر نے حضرت عائشہ کے پاس ایک آدمی کو بھیجا یہ بات پوچھنے کے لیے کہ کیا مرد اپنی بیوی سے اس کے زمانہ حیض میں مباشرت کرے گا، یعنی کیا مرد اپنی بیوی سے اس کے زمانہ حیض میں مباشرت کر سکتا ہے؟ مباشرت کا معنی کیا ہے ہم بتا چکے، ملاقات البشرۃ بالبشرہ، کھال کو کھال کا کھال کے ساتھ ملانا، یعنی کیا مرد اپنی بیوی سے ہے نا اپنے کھال کو اس کی کھال کے ساتھ ملا سکتا ہے بغیر وطی کے، بغیر جمع کے؟ فقالت، تو حضرت عائشہ نے فرمایا لتشد ازارها علی اسفلها، عورت اپنے ازار کو اپنے نیچے مضبوط باندھ لے، پھر مرد عورت سے مباشرت کرے اگر چاہے۔ لتشد یہ فعل امر ہے، اور یہاں پر جو لام ہے وہ مکسور ہے، کیونکہ لام امر مکسور ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ عورت اپنے پاجامے کو، اپنے کپڑے کو، اپنے ازار کو گھٹنا اور ناف کے درمیان مضبوطی کے ساتھ باندھ لے، پھر اس کے بعد مرد اگر اپنی عورت سے مباشرت کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ یہ تو حدیث تھی۔ اب اس بارے میں مسئلہ کیا ہے احناف کے ہاں، امام محمد بیان کر رہے ہیں، قال محمد وبہذا ناخذ لا بأس بذلک وهو قول ابی حنیفہ والعامۃ من فقہائنا۔ امام محمد نے فرمایا اور ہم اسی کو لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اور یہی قول ابو حنیفہ اور ہمارے فقہا میں سے اکثر فقہائے کرام کا ہے۔ امام محمد نے مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس حدیث سے جو بات مفہوم ہوئی ہم اسی کے قائل ہیں کہ مرد اپنی عورت سے اس کے زمانہ حیض میں اس کے ازار کے اوپر سے مباشرت کرے گا اور اس سے استمتاع کرے گا، اس سے لطف اندوز ہوگا۔ ازار کے اوپر سے، ما فوق الازار، وہ اس سے مباشرت کرے گا۔ اور یہی قول ہے، امام محمد فرما رہے ہیں، اور یہی قول ہے ہمارے شیخ امام اعظم کا اور اکثر فقہائے کرام کا، کہ عورت اگر حیض کے زمانے میں ہے، حیض کے زمانے سے گزر رہی ہے، تو اس کا مرد اس سے مباشرت کرے گا وہیں طور کہ وہ اس کے ناف اور گھٹنے کے درمیان ہے نا کپڑا مضبوطی سے باندھ دے گا اور اس کے اوپر سے وہ اس سے ملاعبت کرے گا، کھیل کرے گا، استمتاع کرے گا، لطف اندوز ہوگا، سمجھ میں آیا نا؟ اور جس طریقے سے بھی چاہے گا مباشرت کرے گا، لیکن ازار کے اوپر سے، ازار کے اندر سے نہیں۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ حضرت امام اعظم کے ساتھ حضرت امام شافعی اور حضرت امام مالک اور حضرت امام ابو یوسف، یہ سب لوگ اسی بات کے قائل ہیں کہ مرد عورت سے مباشرت و ملاعبت اس کے ازار کے اوپر سے کرے گا۔ لیکن بعض اصحاب شافعی اور حضرت سفیان ثوری اور علامہ ابن عبد البر اور علامہ ابن حجر کے بیان کے مطابق خود حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام حضرات اس مسئلے میں یہ کہتے ہیں کہ مرد عورت کے موضع دم سے اجتناب کرے گا اور بس۔ حضرت سفیان ثوری، بعض اصحاب شافعی اور علامہ ابن حجر اور علامہ ابن عبد البر کی تصریح کے مطابق امام محمد اس بات کے قائل ہیں کہ مرد موضع دم سے اجتناب کرے گا فقط۔ سمجھ میں آیا نا؟ مطلب یہ ہوا کہ مرد عورت سے ما فوق الازار مباشرت کرے یا ما تحت الازار مباشرت کرے، دونوں باتیں جائز ہیں۔ ہاں، موضع دم سے اجتناب ضروری ہے، موضع دم سے اجتناب ضروری ہے، یعنی مرد عورت سے وطی نہ کرے، اس کے علاوہ وہ جیسے چاہے اس سے لطف اٹھائے اس کے زمانے حیض میں، خواہ ازار کے اوپر سے یا ازار کے اندر سے۔ اور وطی سے بچنے کے لیے، سمجھ میں آیا نا، وہ یہ کرے کہ اس کے مقام مخصوص پر ایک کپڑا ڈال دے، اس کے فرج پر ایک کپڑا ڈال دے، سمجھ میں آیا نا، وطی سے بچنے کے لیے، اور اس کے بعد وہ اس کی ذات سے جس طرح چاہے لطف اٹھائے۔ سمجھ میں آیا نا؟ کپڑا ڈالنے کی بات میں نے اس لیے کی کہ یہ حضرات جن حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں ان حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ بعض ازواج النبی سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حائضہ سے کسی شے کا ارادہ کرتے، القا علی فرجہا ثوبا، تو اس کے شرمگاہ پر کپڑا ڈال دیتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جو چاہتے وہ کرتے۔ تو ان حضرات نے اپنے قول پر جن احادیث سے استدلال کیا ہے، سمجھ میں آیا نا، وہ اس معنی کی احادیث ہیں۔ انہی میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، ہر چیز کرو سوائے وطی کے۔ اور بعض روایتوں میں ما خلن نکاح کا لفظ وارد ہے۔ ان احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ مرد عورت سے اس کے زمانے حیض میں جو چاہے کرے سوائے وطی کرنے کے۔ ان احادیث کو لیتے ہوئے ان حضرات نے اس بات کا قول کیا کہ مرد عورت سے اس کے زمانے حیض میں فقط موضع دم سے اجتناب کرے گا، اور اس کے علاوہ وہ جس طرح چاہے وہ اس سے استمتاع کرے، مباشرت و ملاعبت کرے، سمجھ میں آیا نا۔ اور وطی سے بچنے کے لیے وہ اس کی شرمگاہ پر کپڑا ڈال دے۔ آگے دیکھیے، اخبرنا مالک اخبرنی الثقۃ عندی عن سالم بن عبد اللہ و سلیمان بن یسار انہما سئلا عن الحائض هل یصیبها زوجها اذا رأت الطہر قبل ان تغتسل فقالا لا حتی تغتسل۔ ہمیں خبر دی امام مالک نے، انہوں نے کہا مجھے خبر دی اس نے جو میرے نزدیک معتمد ہے۔ امام مالک نے جن سے اس حدیث کو روایت کیا ان کا نام انہوں نے ذکر نہیں کیا، بلکہ کہا کہ مجھ سے اس حدیث کو جس نے روایت کیا ہے وہ میرے نزدیک ثقہ اور معتمد ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں سالم بن عبداللہ اور سلیمان بن یسار سے، یہ دونوں مدینہ کے فقہائے سبعہ میں شمار کیے جاتے ہیں کہ بے شک ان دونوں سے پوچھا گیا حائضہ عورت کے بارے میں کہ کیا اس کا شوہر اس کے غسل کرنے سے پہلے اس سے مجامعت کرے گا جب وہ طہر کو دیکھ لے۔ اذا رأت الطہر، جب عورت طہر کو دیکھ لے، فقالا لا، تو ان دونوں نے فرمایا نہیں، حتی تغتسل، یہاں تک کہ عورت غسل کر لے۔ حدیث کا مفہوم واضح ہے کہ سالم بن عبداللہ اور سلیمان بن یسار ان دونوں سے یہ مسئلہ دریافت کیا گیا، سمجھ میں آیا نا، کہ عورت نے طہر کو دیکھ لیا اور اس بات کا یقین کر لیا کہ حیض کا خون بند ہو گیا، لیکن ابھی اس نے غسل نہیں کیا ہے، تو کیا اس کے شوہر کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ اس سے مجامعت کرے؟ تو ان دونوں نے جواب میں کہا جائز نہیں جب تک کہ عورت غسل نہ کرے۔ امام مالک اسی کے قائل ہیں جو حدیث میں مذکور ہوا اس حدیث میں، اور حضرت امام شافعی بھی اسی کے قائل ہیں جو اس حدیث میں مذکور ہوا۔ لیکن فقہائے احناف اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ احناف کے ہاں اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ بیان کر رہے ہیں امام محمد، قال محمد و بہذا نأخذ لا تباشر حائض عندنا حتی تحل لها الصلاة او تجیب علیہا وہو قول ابی حنیفۃ رحمہ اللہ۔ امام محمد نے فرمایا اور ہم اسی کو لیتے ہیں، ہمارے نزدیک کسی حائضہ سے مباشرت نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ اس کے لیے نماز حلال ہو جائے یا اس پر نماز واجب ہو جائے، اور یہی قول ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام محمد نے فقہ حنفی کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس حدیث سے جو بات مفہوم ہوئی ہم بھی اسی کے قائل ہیں کہ حائضہ عورت سے مباشرت نہیں کی جائے گی، ہے نا، محض خون کے بند ہو جانے سے، جب تک کہ اس کے لیے نماز حلال نہ ہو جائے، یعنی جب تک کہ وہ غسل کر کے پاک نہ ہو جائے۔ نماز حلال نہ ہو جائے یعنی جب تک کہ وہ غسل کر کے پاک نہ ہو جائے، سمجھ میں ہے نا، یا جب تک کہ اس پر نماز واجب نہ ہو جائے۔
تو نماز کے حلال ہونے سے مراد اس کا غسل کرنا اور طہارت کرنا ہے، اور نماز کے واجب ہونے سے مراد اتنے وقت کا گزر جانا ہے کہ اس وقت میں عورت غسل کر کے نماز شروع کرنے پر قادر ہو۔ تو امام محمد فرما رہے ہیں کہ ہم بھی اسی کے قائل ہیں کہ حائضہ عورت سے مباشرت کرنا جائز نہیں محض خون کے بند ہو جانے پر، جب تک کہ اس کے لیے نماز حلال نہ ہو جائے، یعنی جب تک کہ وہ غسل کر کے پاک نہ ہو جائے، یا جب تک کہ اس حائضہ پر نماز واجب نہ ہو جائے، یعنی جب تک کہ اتنا وقت نہ گزر جائے خون کے بند ہونے کے بعد کہ اس وقت کے اندر وہ غسل کر کے نماز شروع کرنے پر قادر ہو۔ جب تک اتنا وقت ہے نہ گزر جائے، اس وقت تک محض خون کے بند ہو جانے سے غسل کرنے سے پہلے حائضہ سے مباشرت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس عبارت میں مباشرت بمعنی مجامعت ہے، اس وقت تک اس حائضہ عورت سے مجامعت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ حضرت امام محمد نے فقہ حنفی کا جو مسئلہ یہاں ذکر کیا وہ اجمالاً اور اختصاراً ذکر کیا، ورنہ در حقیقت یہاں احناف کے ہاں تفصیل ہے، اور تفصیل یہ ہے کہ حائضہ عورت کا خون بند ہوا تو یا تو 10 دن مکمل نکلنے کے بعد بند ہوا، یا 10 دن خون نکلنے سے پہلے اس کا خون بند ہوا ہوگا۔ اگر 10 دن پورے نکلنے کے بعد اس کا خون بند ہوا ہوگا تب تو حکم یہ ہے کہ اس حائضہ سے اس کے شوہر کے لیے اس کے غسل کرنے سے پہلے مجامعت کرنا جائز ہے، اور اگر 10 دن خون نکلنے سے پہلے ہی خون بند ہو گیا ہے تو حکم وہ ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا کہ اس کے غسل کرنے سے پہلے اس سے مجامعت کرنا جائز نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے لیے نماز حلال نہ ہو جائے، یا جب تک کہ اس پر نماز واجب نہ ہو جائے۔ تو یاد رکھیے کہ یہاں مسئلے کو حضرت امام محمد نے اجمالاً اور اختصاراً ذکر کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے میں احناف کے ہاں تفصیل ہے۔ حائضہ کا حیض بند ہوا ہوگا تو یا تو 10 دن مکمل نکلنے کے بعد بند ہوا ہوگا، یا 10 دن مکمل ہونے سے پہلے بند ہوا ہوگا۔ اگر 10 دن مکمل نکلنے کے بعد بند ہوا ہے تو اس صورت میں احناف کے ہاں حکم یہ ہے کہ عورت کے غسل کرنے سے پہلے شوہر کے لیے اس سے مجامعت کرنا جائز ہے، اور اگر 10 دن نکلنے سے پہلے ہی خون بند ہو گیا ہے تو حکم وہ ہے جسے امام محمد نے یہاں پر بیان کیا کہ اس کے غسل کرنے سے پہلے اس سے مجامعت کرنا جائز نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے لیے نماز حلال نہ ہو جائے، یعنی جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے، یا جب تک کہ اس پر نماز واجب نہ ہو جائے، یعنی جب تک کہ اتنا وقت نہ گزر جائے کہ اس وقت کے اندر وہ نماز غسل کر کے شروع کرنے پر قدرت رکھے۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ کچھ اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ حیض کا خون بند ہونے پر مطلقاً، یعنی بغیر تفصیل کے 10 دن اور اس سے کم کے درمیان، 10 دن اور اس سے کم کی کسی تفصیل کے بغیر مطلقاً حیض کا خون بند ہونے پر شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی سے مجامعت کرے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ عورت وضو کر لے۔ اگرچہ یہ قول ائمہ اربعہ کا نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں نے ایسا بھی کہا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ حیض کا خون بند ہونے کے بعد شوہر کے لیے جائز ہے بیوی سے جماع کرنا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ وضو کر لے، جیسا کہ حاشیہ میں اس قول کو ذکر کیا گیا ہے۔